نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله المولانا العظيم۔ محترم بزرگوں اور عزیزوں، اللہ رب العالمین کا بے حد کرم اور انعام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ مزید کرم اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ وقتاً فوقتاً مہینے دو مہینے یا 4-5 مہینے کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ لمحے کچھ دن ہم سب کو ایسے عطا فرمائے کہ جو دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والے ہیں۔ ان دنوں میں عبادت کرنا دوسرے دنوں میں عبادت کرنے سے بڑا ہوا ہے، ثواب کے اعتبار سے بھی ثواب زیادہ ملتا ہے۔ انہی دنوں میں سے عشرہ ذی الحجہ بھی ہے، یعنی ذی الحجہ کی جو شروع کے 10 دن ہیں جن کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، یہ بھی انہی چند دنوں میں سے ہیں کہ جن میں اللہ رب العالمین کو عبادت کرنا بندوں کا بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ رب العالمین ان دنوں میں عبادت کا ثواب بڑھا دیتا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی چھوٹی چھوٹی 2-3 آیتیں پڑھی ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی، یعنی 10 تاریخوں کی کہ وہ نہایت فضیلت والی ہیں، والشفع والوتر اور جفت کی اور طاق کی۔ جفت سے مراد ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ اور طاق سے 9ویں تاریخ مراد ہے۔ در منصور میں متعدد سندوں سے یہ روایت درج ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں لیال عشر سے عشرہ ذی الحجہ مراد ہے، اور وطر سے عرفے کا دن یعنی 9ویں ذی الحجہ مراد ہے، اور جفت سے قربانی کا دن یعنی 10ویں تاریخ مراد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن عشرہ ذی الحجہ کے سوا ایسے نہیں ہیں کہ ان میں عبادت کرنا اللہ رب العالمین کو زیادہ پسند ہو۔ ان میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے، اور ان کی ہر عبادت کا جاگنا شب قدر کے برابر ہے۔ کتنی بڑی فضیلت یہ دن رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے درمیان عشرہ ذی الحجہ چل رہا ہے، ذی الحجہ کے شروع کے دن چل رہے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان دنوں کا روزہ رکھیں اور رات کو اللہ رب العالمین کی خوب عبادت کریں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ کوئی دن اللہ رب العالمین کے نزدیک اس عشرہ ذی الحجہ سے افضل ہے، اور نہ کسی دن میں عمل کرنا ان دنوں میں عمل کرنے سے افضل ہے۔ فرماتے ہیں کہ خصوصیت سے ان دنوں میں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کی کثرت رکھو، کیونکہ یہ تحلیل اور تکبیر اور ذکر اللہ کے دن ہیں۔ اس عشرے کی فضیلت میں بہت احادیث وارد ہوئی ہیں، مگر ہم نے آپ کے سامنے 2-3 حدیثیں پڑھی ہیں۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ 1 ذی الحجہ سے 9ویں ذی الحجہ تک ہر طرح کی عبادت میں کوشش کرنا چاہیے، اور حتی الوسع ان دنوں میں روزہ اور شب بیداری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خصوصاً 9 تاریخ کا روزہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ کوئی دن اللہ رب العالمین کے نزدیک اس عشرہ ذی الحجہ سے افضل ہے، نہ کسی دن میں عمل کرنا ان میں عمل کرنے سے افضل ہے۔ بس تم ان دنوں میں خوب اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور خصوصیت سے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی کثرت رکھو، کیونکہ یہ دن تکبیر و تہلیل کے دن ہے۔ یوں تو اس تمام عشرے میں یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں تکبیر و تہلیل کی زیادتی پسندیدہ ہے، جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوا، لیکن 9 تاریخ کی فجر سے 13ویں کی عصر تک ہر نماز کے بعد بلند آواز سے ایک مرتبہ تکبیر کہنا ضروری ہے، جیسا کہ آثار السنن میں ابن ابی شیبہ کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول مروی ہے۔ اسی طرح بیہقی میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کے فجر سے آخر ایام تشریق یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی صبح سے 13ویں تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد جو جماعت سے مقیم ہونے کی حالت میں مصر میں ادا کی جائے تکبیرات تشریق ایک مرتبہ بآواز بلند واجب ہے، مسافر اور عورت اور منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والے پر واجب نہیں، لیکن ان سب کے لیے بھی بعض علماء کا وجوب کا قول ہے، اس لیے اگر کہہ لیں تو بہتر ہے۔ وہ تکبیرات کیا ہیں؟ تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق تو 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک پڑھی جائے گی، لیکن اس سے پہلے جو ایام ہیں عشرہ ذی الحجہ کے جو ایام ہیں ان میں خاص طور پر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ورد کیا جائے، کثرت کے ساتھ ان کو پڑھا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفے کا روزہ 1000 روزے کے برابر ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عرفے کا روزہ رکھا اس کے پے در پہ 2 سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یعنی 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت میں آیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ رب العالمین سے امید کرتا ہوں کہ عرفے میں یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری احادیث میں یہ فضیلت وارد ہوئی ہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں روزوں کا ثواب جو ہے 1 روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اسی طرح ان راتوں میں جاگنا اور عبادت کرنا لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ ابھی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس میں ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ ذی الحجہ میں جن حضرات کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ قربانی کرنے سے پہلے یعنی قربانی تک اپنے بالوں اور ناخنوں وغیرہ کو نہ کاٹیں۔ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، ذی الحجہ کی 1 تاریخ ہو چکی ہے، تو اب جس شخص کا بھی قربانی کرنے کا ارادہ ہے اس کو چاہیے کہ وہ نہ تو اب اپنے بالوں کو کاٹے اور نہ ہی ناخنوں کو کاٹے، جس حالت میں ہے ان حالت میں ان کو چھوڑ دے۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ قابل غور یہ ہے کہ جیسا کہ بغل کے بال ہوتے ہیں یا زیر ناف کے بال ہیں، ان کا مسئلہ دوسرے بالوں کے مقابلے میں الگ ہے۔ اگر سر کے بال یا مونچھ کے بال ہیں یا داڑھی کے بال ہیں تو ان کو کاٹنا یہ ہے کہ اگر ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد میں ان کو نہ کاٹنا پسندیدہ ہے، بہتر ہے، مستحب ہے۔ لیکن اگر زیر ناف کے بال ہیں، اسی طرح بغل کے بال ہیں اور وہ اتنے دنوں ہو گئے ان کے صاف کیے ہوئے کہ ان کو صاف کیے ہوئے 40 دن گزر گئے ہیں، تو پھر اب اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اگر ان دنوں میں 40 دن گزر جاتے ہیں تو وہ ان بالوں کو صاف کرے گا۔ اس مستحب کی وجہ سے اس گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا کہ جو گناہ 40 دن کے
40 دن تک اگر بالوں کو صاف نہ کیا جائے، زیر ناف بالوں کو اور بغل کے بالوں کو، تو اس کو بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے اس گناہ سے بچنے کے لیے اس مستحب عمل کو چھوڑ دیا جائے گا اور اس کو زیر ناف بالوں کے صاف کرنے کی اجازت دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ وہ زیر ناف بالوں کو ان دنوں میں بھی صاف کر لیں۔ لیکن اگر 40 دن نہیں گزرے ہیں بلکہ کم گزرے ہیں، 10 دن 20 دن ہوئے ہیں، تو پھر وہاں پر بھی مستحب یہی ہے کہ ان بالوں کو بھی صاف نہ کیا جائے۔ دوسری بات جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ ہے قربانی کی فضیلت۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ دوسرے موقع پر فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، کہ قربانی کے اونٹ اور گائے کو، اسی طرح بکری بھیڑ کو بھی ہم نے اللہ کے دین کی یاد بنایا ہے۔ ان کی قربانی سے اللہ کی عظمت اور دین کی رفعت و بلندی ظاہر ہوتی ہے، اور اس حکمت کے علاوہ ان جانوروں میں تمہارے اور بھی فائدے ہیں، مثلا دنیاوی فائدہ کھانا اور کھلانا اور اخروی فائدہ ثواب، تو تم خود بھی کھاؤ اور بے سوال اور سوالی یعنی محتاج کو بھی کھانے کو دو، کہ یہ دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے۔ اخلاص والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ قرآن پاک میں قربانی میں اخلاص یہ ہے کہ خاص حق تعالی شانہ کے لیے اور اس سے ثواب لینے کے لیے قربانی کرے، اس میں ریاکاری دکھلاوا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر لوگوں کو دکھلانے کے لیے یا قربانی جو ہے وہ صرف گوشت کھانے کے لیے کرتا ہے، تو اگر گوشت کھانے کے لیے کوئی قربانی کرے گا تو پھر اس کی قربانی معتبر نہیں سمجھی جائے گی۔ قربانی کی فضیلت احادیث کے اندر بہت زیادہ بیان فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس طرح قربانی کرے کہ اس کا دل خوش ہو اور وہ اپنی قربانی میں ثواب کی نیت رکھتا ہو، وہ قربانی اس شخص کے لیے دوزخ سے آڑ ہو جائے گی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن آدمی کا کوئی عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور اپنے بالوں اور کھروں سمیت حاضر ہوگا، یعنی ان سب چیزوں کے بدلے ثواب ملے گا۔ اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کے یہاں ایک خاص درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ تو پھر تم لوگ جی خوش کر کے قربانی کرو، زیادہ داموں کے خرچ ہونے پر جی برا مت کرو۔ ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ اٹھ اور ذبح کے وقت اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو، کیونکہ قربانی کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرتا ہے اس کے ساتھ ہی تیرے لیے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور یاد رکھو کہ قیامت کے دن اس قربانی کا خون اور گوشت لایا جائے گا اور تیرے میزان عمل میں 70 حصہ بڑھا کر رکھ دیا جائے گا، اور ان سب کے بدلے نیکیاں دی جائیں گی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے قربانی کرنے کی۔ تو یہ تو اخروی فائدے تھے کہ اللہ رب العالمین قربانی کرنے سے اس کا جیسے ہی خون زمین پر گرتا ہے اس کی وجہ سے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر اخروی فائدہ اس میں ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو اس وقت میں ان اعمال کو اللہ رب العالمین پیش کرے گا، اور جو قربانی کی ہے اس کے جو ہڈیاں وغیرہ جو بھی کچھ ہے جانور کا جو ہم نے جانور قربان کیا ہے اس کو لایا جائے گا اور نامہ اعمال میں میزان عمل میں رکھ دیا جائے گا، اور اس کا جو ہے 70 حصہ بڑھا کر کے اس کو رکھا جائے گا اور اس کے بدلے میں نیکیاں دی جائیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور دنیاوی فائدہ اللہ رب العالمین نے یہ رکھا کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں اس قربانی کے نتیجے میں جو گوشت ہوتا ہے اس کو پھینکنے کا حکم نہیں دیا گیا، اس کو یوں ہی ضائع کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس کو بھی استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔
اگر صرف گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرتا ہے تو قربانی معتبر نہیں سمجھی جائے گی، لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے تو پھر وہ قربانی اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول ہوگی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قربانی تو مقبول ہوگی ہی، لیکن ساتھ میں گوشت بھی اللہ رب العالمین نے اس کا حلال کر دیا ہمارے لیے۔ تو اگر صرف اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں تو قربانی بھی معتبر ہے، ثواب بھی ملے گا، اللہ بھی راضی ہوگا، ساتھ ہی ساتھ گوشت بھی ہمیں کھانے کو مل جائے گا۔ تو ہم میں سے جو بھی قربانی کریں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، گوشت کھانے کے لیے کوئی بھی قربانی نہیں کرے گا۔ مسئلے کی روح سے اگر دیکھا جائے تو مسئلہ یوں ہے، اگر کوئی بھی حصے دار مثلا بڑے جانور میں اگر 7 حصے دار شریک ہیں اور 7 میں سے کوئی ایک بھی صرف گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرتا ہے، اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہوتی، اللہ کا حکم مطلوب نہیں ہوتا، صرف گوشت کھانے کے لیے قربانی کرتا ہے، تو پھر 7 میں سے کسی کی بھی قربانی معتبر نہیں سمجھی جائے گی، قابل قبول نہیں سمجھی جائے گی۔ اس لیے ہر ایک اس مسئلے کو ذہن میں رکھے کہ جب بھی اپنی قربانی پیش کرے، ہر حصے دار نیت خالص کرے اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے قربانی کرے، اس میں گوشت کھانے کی نیت نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اتنی فضیلتیں ہیں قربانی۔ اسی طرح قربانی اگر نہ کریں اس کی بڑی سخت وعید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کی گنجائش رکھے یعنی صاحب نصاب ہو اور پھر قربانی نہ کرے سو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس سے کس قدر ناراضگی ٹپکتی ہے کہ کیا کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی برداشت کر سکتا ہے؟ اور یہ ناراضگی اس کے لیے ہے جس کے ذمے قربانی واجب ہو، اور جس کو گنجائش نہ ہو اس کے لیے نہیں۔ تو اگر ہم میں سے کسی پر قربانی واجب ہو چکی ہے اور قربانی ہم نہیں کرتے ہیں تو ان کو یہ بات سامنے رکھنی چاہیے، آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سامنے رکھنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو پھر وہ ہماری عیدگاہ کے اندر نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ آج کل قربانی لاپرواہی کی وجہ سے قاعدے کے مطابق نہیں کی جاتی، حالانکہ ان قواعد کا لحاظ اور اہتمام بہت ضروری ہے، اور بعض مالداروں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ خود قربانی ہی کی طرف توجہ نہیں کرتے، حالانکہ صاحب حیثیت ہیں، صاحب حیثیت مالداروں پر قربانی واجب ہے اور اس کے ترک پر وعید وارد ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قربانی کی وسعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ عیدگاہ وہ جگہ ہے جس میں حاضر ہونے کی ترغیب اور تاکید بیان فرمائی ہے کہ جن پر عید کی نماز واجب بھی نہیں بلکہ ان کو نماز پڑھنا فرض بھی نہیں، ان کو بھی پہلے یہ حکم تھا کہ عیدگاہ میں حاضر ہوں۔ چنانچہ حیض والی عورتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ وہ بھی عیدگاہ میں حاضر ہوں، حالانکہ حائضہ کو نماز پڑھنا جائز نہیں، مگر یہ حکم حضور ہی کے زمانے کے ساتھ خاص تھا۔ اب یہ اس زمانے میں فتنے کی وجہ سے یہ حکم نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد میں اگر غور کیا جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جس نے باوجود وسعت کے قربانی نہ کی ہو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یوں نہیں فرمایا کہ عیدگاہ میں نہ آئے، بلکہ یوں فرمایا کہ اس کے قریب تک بھی نہ آئے۔ قربانی نہ کرنے والے سے کس قدر نفرت معلوم ہوتی کہ ایسے شخص کو حکم دیا کہ مسلمانوں کی عیدگاہ کے پاس بھی نہ بھٹکے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، اگر غیرت ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو تو یہ بڑی سخت بات ہے، مگر افسوس کہ اس قدر تو قربانی کی تاکید ہے مگر بعض مسلمان پھر بھی قربانی نہیں کرتے۔ کچھ ہمارے غریب آدمی ہوتے ہیں، غریب بھائی ہوتے ہیں، ان کو قربانی کرنے کا مناسب اور مستحب ہونا بھی قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ ارشاد ہے یاتوک رجالا، کہ آئیں گے تیرے پاس پیادے، اور جو پیادے یعنی پیدل لائے گا وہ ظاہر ہے کہ غریب ہی ہوگا۔ جن کے ذمے قربانی واجب ہے ان کو تو ضرور ہی کرنا چاہیے اور انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے،
باقی جن کے ذمے واجب نہیں لیکن اتنی وسعت ہے کہ ایک حصہ قربانی کا کر لیں تو اس کی زائد خرچ کی وجہ سے کسی حق واجب میں فرق نہ آئے تو بھی مناسب ہے کہ کریں۔ اس کی فضیلت ایسی ہے کہ اس کا چھوڑنا بہت بڑے نفع سے محروم رہنا ہے، اور جس کو بالکل ہی وسعت نہ ہو وہ مجبور ہے۔ ہم اگر اپنا گھریلو کام کاج ہوتا ہے یا دنیاوی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو اگر تھوڑا بہت بھی پیسہ ہوتا ہے تو اس سے انتظام کر لیتے ہیں۔ ہمارے بچے ہوتے ہیں، اسی طرح پوتی پوتے نواسی وغیرہ آتے ہیں، ان پر ہم خوب پیسہ خرچ کرتے ہیں، حالانکہ ہم غریب ہیں، وسعت نہیں ہے لیکن پھر بھی خوب خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر تو اللہ رب العالمین کو اتنا زیادہ پسند عمل ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو ان دنوں میں خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب ہے ہی نہیں۔ تو کیوں نہ ہم اگر صاحب حیثیت نہیں ہیں، مالدار بھی نہیں ہیں، پھر بھی ایک آدھ حصہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو ہم اللہ کی رضا کے لیے اگر آج تھوڑی بہت اپنے مال کی، اپنی جان کی تھوڑی قربانی دے لیں گے تو یہ قربانی اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول ہوگی، جس کے نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہمیں وسعت پیدا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین کئی دن باقی ہیں، اللہ رب العالمین سے رو رو کر کے دعا کریں۔ اگر انتظام نہیں ہے تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین انتظام فرما دے۔ ہمارا دل چاہتا ہم قربانی کریں لیکن انتظام نہیں ہے، پیسہ پاس میں نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے اور مانگیں گے اللہ رب العالمین سے تو اللہ رب العالمین ضرور وسعت پیدا فرما دے گا، اور ضرور انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین انتظام فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا فرمائے، اور ہم سب کے لیے اللہ رب العالمین قربانی کرنے کی وسعت پیدا فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔